شانہ نے وہ علم عطا فرمایا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ سن لیں، جس طرح اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے انبیاء پر ہر اعتبار سے کمال اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم کے اعتبار سے بھی تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ جل شانہ نے علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، لہٰذا ایسا علم جس کو شمار کرنا، جس کا حساب کرنا، جس کو اپنے عقل کے دائرے کے اندر لے کر آنا، یہ امتی کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں ضمناً ایک اور بات عرض کر دوں، اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، لیکن تھوڑا سا فرق ذہن کے اندر رکھ لو، ایک علم وہ ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، ایک علم رب کی ذاتی صفت ہے۔ علم یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے، لہٰذا اللہ کے پاس علم بغیر واسطے کے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر چیز کا ہے، ہر چیز کا رہے گا، یہ علم ذاتی رب کی صفت ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ جل شانہ نے کبھی اس علم کے اندر جبرائیل امین کو واسطہ بنایا، کبھی واسطہ نہیں بنایا، لیکن یہ علم اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اللہ کے دینے سے حضور کو یہ علم آیا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھنا، جس طرح بعض اوقات غلط فہمی لگ جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ علم غیب یہ حضور کا خاصہ ہو سکتا ہے، اللہ کا خاصہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں علم غیب جو ہے یہ تو اللہ کا، اس کو اگر تم علم غیب کی نسبت رب کی طرف کرو گے تو یہ تو اللہ کی توہین ہو جائے گی۔ بھائی کیسے توہین ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ رب سے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اللہ سے جب کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے تو اللہ کے لیے علم غیب کیوں ثابت کرتے ہو؟ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھ لو کہ رب کے لیے علم غیب کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو بندوں سے غائب ہیں، لہٰذا یہ فرق ذہن کے اندر رکھو۔ لہٰذا رب کی طرف علم غیب کی جو نسبت ہوتی ہے یہ بندوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی بندوں کے لیے جو چیزیں غیب ہیں، رب کے لیے تو ہر چیز کا علم ہے، رب سے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، لیکن شریعت کے اندر، عرف کے اندر جس کو علم غیب کہا جاتا ہے، جو خاصہ خداوندی ہے، وہ اس اعتبار سے ہے، بندوں کے اعتبار سے ہے۔ باقی حضور کو رب نے علم دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی خبریں دی، میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر کے احوال بتائے، ہم اور آپ نے نہیں دیکھے، حضور نے قیامت کے نقشے کھینچے، ہم اور آپ نے نہیں دیکھے، حضور نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، حضور نے جہنم کے عذابات کا ذکر کیا، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، اس کو اخبار الغیب کہتے ہیں، اس کو انباء الغیب کہتے ہیں، اس کو اطلاع علی المغیبات کہتے ہیں، نہ کہ اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو رب کے بتانے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بتائی ہیں، اس میں کبھی واسطہ جبرائیل کا ہے، کبھی واسطہ نہیں ہے، اس لیے اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ علم غیب وہ ہے جو بغیر واسطے سے ہو، اس لیے تھوڑا سا فرق ذہن کے اندر رکھ لینا، ورنہ تو پھر قرآن کے اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہ جو ہے اس کے بارے میں اخبار غیب اور علم غیب کا فرق قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ امت کو کہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ رب کے خزانے سارے میرے ہی پاس ہیں یا میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 علم غیب کی نفی کروائی گئی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188 فرمایا
کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرما دیجئے میں اپنی ذات کے اعتبار سے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو رب پہنچانا چاہیں، ولو کنت اعلم الغیب، فرمایا اگر میں عالم الغیب ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو پھر مجھے خیر ہی پہنچتی، کبھی ضر یا شر یا تکلیف نہ پہنچتی۔ اس لیے یہ تو صرف 2 آیتیں نمونے کے طور پر عرض کی، واقعات اتنی زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے ہیں، ہمیں تعلیم و تربیت کے لیے حفاظ چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حافظ بھیج دیتے ہیں، ان ظالموں نے آگے لے جا کر سب کو شہید کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبر یہاں پر، تو پھر یہاں اتنا بڑا اعتراض آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانتے بوجھتے حفاظ کو بھیج دیا، کافروں نے شہید کر دیا، خیبر کا موقع ہے۔ یہ دوسری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گوشت رکھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کا لقمہ منہ کے اندر لے بھی لیا، اس کے بعد تھوک دیا۔ تو پوچھا گیا کیوں کیا؟ کہا گوشت نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے؟ گوشت نے مجھے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن اس زہر کا اثر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا۔ اور کتابوں کے اندر، حدیث کے اندر ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہونے لگی، اس وقت حضور نے فرمایا کہ میں اپنے اندر اس خیبر کے گوشت کے زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر ایسی بات ہوتی، حضور